السلام السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامنے گرامی، FM 100 کا کراچی اسٹیشن اور میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر ہوں۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں انشاءاللہ آج ذکر کریں گے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی مبارک کا طرۂ امتیاز بنی۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا حمد اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقہ کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع اور فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی عصر نو کی جائے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جنات ہی انجام دے سکتے تھے، لہذا انہوں نے جنات ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے اور کس طرح لائے گئے، اور جرثقل کے وہ کون سے آلات تھے کہ جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے اور شیطانوں سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے، یعنی بیش قیمت پتھر بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیتے تھے، اور ہم ان کے لیے نگران اور نگبان تھے۔ اور جنوں میں سے وہ تھے جو ان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیغیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد علیہ السلام، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم و شان احسانات کیے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف اور خرچ
اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت اور حکومت کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ قوم جن نے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کاراگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ معلق تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے پیر پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچے ہو جاتا، اور جب وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر سے کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی جو چولہوں پر قائم تھی اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھی۔ بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے گئے تھے۔ شہر بیت المقدس اور ہیکل، مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاراگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ تورات میں متعدد جگہ ان تعمیراتی خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہی باعث ہے جس سے سلیمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں کی بگار لی کہ اللہ کا گھر، مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر حضرت سلیمان علیہ السلام اور شہر اور یروشلم کی شہر پناہ اور شہر حاسور اور مجدد اور جازر بھی بنائے۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جازر اور بیت الحوران اسفل کو پھر تعمیر کیا اور محلات اور دشت تمرد کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اسی طرح تورات میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات، پرشوکت اور پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرما دیے۔ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں ایک ساتھ سفر کر رہی تھیں، دونوں کے ساتھ ان کے شیرخوار بچے بھی تھے۔ راہ میں ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور جو بچہ باقی رہا دونوں اس کے لیے آپس میں جھگڑنے لگی۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے فصل قصایا کے اصول پر مقدمے کی رودات سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ دیا، اس لیے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضے کے خلاف گواہ پیش نہ کر سکی۔ جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو انہوں نے اس کے قصے کی تفصیل دریافت فرمائی اور سن کر حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے اور بچے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیا جائے۔ بڑی خاموش رہی، مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور و غل کرنے لگی کہ اللہ کے لیے اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیے جائیں، میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بڑی جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، لہذا بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا، چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ قرآن عزیز میں وادی نمل چیونٹیوں کی بستی سے متعلق اس طرح سے مذکور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے جلو میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کسی طبقے کے افراد کی یہ مجال ہرگز نہیں تھی کہ وہ اپنے درجے اور رتبے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کی بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے۔ سب فرمانبردار لشکریوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت سے اپنے اپنے قرینے سے فوج در فوج چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چیونٹیاں بے شمار تھیں۔ پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چیونٹیوں کے بادشاہ نے لشکر کے اس کثیر انبوں کو دیکھ کر اپنی امت سے کہا کہ تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت کے ساتھ وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو، نہ معلوم ان کے گھوڑوں اور پیادوں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں روندی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی بادشاہ کی یہ باتیں سنی تو ان کو ہنسی آ گئی اور اس کے عاقلانہ حکم کی داد دینے لگے۔
اس واقعے کو قرآن عزیز میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت بخشا، اور ان دونوں نے کہا کہ تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں اور حیوانات کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور جمع ہوا لشکر سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان اور پرندوں اور حیوانات سے، اور وہ درجہ بدرجہ قرینے کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ وادی نملہ پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم کو پیس ڈالے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑا اور کہنے لگا، اے پروردگار، مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھ کو پسند آئے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ قرآن عزیز نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اپنے تفصیلی اور جزیائی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج و بصائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ سامعین گرامی، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے، اور اپنے اپنے مراتب اور مقررہ خدمات پر بغیر چون و چرا تابع اور فرمان تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں کہ جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں، اور وہ یہ کہ یمن کے علاقے سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو اور ان تک پہنچا دے، اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کے فرمانبردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مجھے مشورہ دو کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارکان مملکت نے کہا کہ جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ضرور ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس عجب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب رہے گا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور بیش بہا تحائف لے کے جائیں، اس بہانے سے وہ اس کی شوکت اور عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک ہے اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بے وجہ بربادی مول لینی ٹھیک نہیں۔ سامعین گرامی، جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدایہ کے ذریعے جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پھسلا سکو گے؟
حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطعاً ہیچ ہے۔ لہٰذا تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے، اور پھر میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے تمام رودات سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت اور عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا وہ حرف بہ حرف کہہ سنایا، اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی اس کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی لکھا تھا وَتُونِي مسلمین۔ چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین اور مذہب سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی پر محلول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قاہر بادشاہوں کی طرح سلیمان علیہ السلام کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جانا قبول کروں۔ لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگتر ہے، اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت اور طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت و انقیاد کے لیے مزید تازیانہ، اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ملکہ نے کنا مسلمین، ہم فرما بردار ہیں کہہ کر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی تعمیل کر دی اور اس کے مقصد کو پورا کر دیا، اور ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور آفتاب پرستی مانے آئی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی حقیقت کو سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہ یاب ہو سکے۔ اس لیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا لطیف طریقہ اختیار فرمایا اور اس کی ذکاوت اور فطانیت کو ممحیز کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تعمیر کرایا تھا جو آبگینے کی چمک، قصر کی رفت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا، اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والی کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی کہ صحن میں صاف و شفاف پانی بہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو ساکھ سے اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینے کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی۔
جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس قوائے عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب یہ سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر کا بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام مجھ سے اپنے تابعداری اور فرما برداری کا طالب نہیں بلکہ اسی یکتا ذات کی اطاعت و انقیاد کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں خیال کا آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کیا کہ ساری کائنات کے پروردگار، آج تک ماں سوائے تیرے غیروں کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک تیری ہی ذات پاک پر ایمان لاتی ہوں، تو کائنات کا پروردگار ہے۔ تو سامعین گرامی، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام بطونی مسلمین کی حقیقی مراد انہیں حاصل ہو گئی اور اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ اللہ پاک کی لاتعداد رحمتیں ہوں اس نیک خاتون ملکہ بلقیس پر اور اس کی راہ پر چلنے والیوں اور والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مسلمان مرد اور عورت کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد اور بے حساب۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گاہے گاہے اس سے ملاقات فرماتے رہے۔ قرآن عزیز نے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنی مفروضہ خدمات میں مصروف رہے، اور عرصے کے بعد جب دیمک نے ان کی لکڑی کو چاٹ کر اس کا توازن خراب کر دیا کہ جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے، تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم معلوم نہ کر سکے۔ کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصے تک اس مشقت اور محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ اور جب ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے کہ جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے توازن خراب ہونے سے گر پڑا تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ کہتے ہیں جنوں پر یہ راز جب کھلا تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے۔ اذان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو جس ترتیب اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ صاحب بصیرت کو خود دعوت بصیرت دیتے ہیں، پیغام عبرت سناتے ہیں اور ایک حقیقت میں نگاہ کے سامنے اہم حقائق کے پردے چاک کر دیتے ہیں، تاہم ان میں سے چند امور خصوصیت کے ساتھ قابل مطالعہ ہیں۔ ام سابقہ نے اللہ کے سچے دین میں اپنی خواہشات نفسانی کے زیر اثر جہاں اور بہت سی تحریفات کی ہیں، ان میں ایک شرمناک تحریر اللہ کے سچے پیغمبروں اور الوہ العزم رسولوں پر بہتان ترازی اور ان کی جانب بےہودہ اور فحش انتصابات کے لیے بیجا اقدام بھی ہے، اور اس معاملے میں بنی اسرائیل کا قدم سب سے آگے ہے۔ 100,000 قابل عبرت ہے یہ بات کہ جس گمراہی کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور قرآن عزیز نے جس کو روشن اور واضح دلائل کے ساتھ مردود قرار دیا تھا، اس آلودگی سے ہمارا دامن بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور قرآن عزیز کی صاف اور روشن راہ کو چھوڑ کر ہم نے تحریف شدہ روایات بنی اسرائیل کو اسلامی روایات میں جگہ دینا شروع کر دی۔ صاحب حکومت، انبیاء و رسل اور دنیاوی بادشاہوں اور حکمرانوں کی زندگی میں ہمیشہ بین اور واضح امتیاز رہا ہے اور رہتا ہے۔ اول الذکر حضرات کی زندگی کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک گوشے میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت، عدل و انصاف اور دعوت و ارشاد اور خدمت خلق نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ کسی جائز موقع پر حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں نخوت و تکبر کی جگہ بغض فی اللہ نظر آتا ہے، یعنی ان کا غصہ اپنے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی نہیں، بلکہ اللہ برتر کے کلمے کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات طیبہ کا پورا دور اس کا شاہد عدل ہے۔ اور پھر یہ کہ جس شخص کی زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی کل کائنات کو اس کے لیے تابع اور مسخر کر دیتا ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی قدم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ اب اگر ایسا شخص
بعض ایسے امور کر دکھاتا ہے کہ جو عام دنیاوی اسباب و وسائل سے بالاتر ہو کر عمل میں لائے ہیں، تو کوتا بین اور مشکوک نگاہیں دیکھنے اور سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس ہستی سے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں وہ اللہ کی مرضی میں خود کو فنا کر چکی ہے۔ اس لیے اللہ کی بے قید قدرت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے، اور اس کے ان اعمال اور معجزات کو بھی عام قوانین قدرت کے ترازو میں تول کر ان کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور بلا شبہ یہ راہ غلط اور گمراہی کی راہ ہے، اور صاف اور روشن راہ مستقیم وہ ہے کہ جس کو ہمیشہ سے منکرین اسلام قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ یعنی عام قوانین قدرت کے خلاف امور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لہذا ان کا انکار ہدایت کا انکار ہے، اس لیے کہ قوانین قدرت اور فطرت کے خالق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بے قید قدرت سے کسی قانون کو توڑ دے، بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ غالباً معجزات جیسے امور کے لیے کہ اس کے ہاں شروع سے ہی ایسے جدا نویز فطرت اور قوانین قدرت کام کر رہے ہیں جو عام قوانین فطرت سے خاص ہیں، اور چونکہ دنیاوی علوم نے ان حدود تک رسائی نہیں کی ہے اور ابھی تک ان کے انکشافات سے عاجز ہیں، اس لیے ہم اپنی کوتا عقل کے پیش نظر یہ بات کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ امور خارق عادت اور قوانین قدرت کو توڑنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ان اعمال کا تعلق بھی نوائی سے فطرت ہی سے وابستہ ہے۔ فرق صرف عام اور خاص کا ہے، نہ کہ عام قوانین کے توڑنے کا۔ نوائی سے فطرت کی اس تقسیم کا علم اللہ کی جانب سے ان نفوس قدسیہ کو مشاہدے کے درجے میں حاصل ہو جاتا ہے جن کے ذریعے سے ایسے امور کو عموماً ظاہر کیا جاتا ہے جو خالص نوائس فطرت کے تحت میں بروئے کار لائے جاتے ہیں، مثلا معجزات اور کرامات۔ اللہ پاک کی کریم ذات سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور اس تفریق کو سمجھنے کی سعادت عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی تعداد سے کھربوں گنا بڑھ کر رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد اور بے حساب۔ سامنے گرامی، قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام مکمل ہوا، اور اب کچھ ذکر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ایک پاکیزہ اور مقدس انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء اور رسول کی جماعت میں شامل ہیں، اور ان کا نام ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ دولت و ثروت اور کثرت اہل و عیال کے لحاظ سے بہت خوش بخت اور فیروز مند تھے، مگر یکا یک امتحان اور آزمائش میں آ گئے اور متاع و مال، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے آ گھیرا۔ مال و منال برباد ہوا، اہل و عیال ہلاک ہوئے اور جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا۔ تب بھی انہوں نے شکوہ نہ کیا اور نہ شکایت، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں صرف عرض حال کر دیا۔ اور پاس ادب کا عالم یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ تو نے مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ تکلیف اور عذاب گو اللہ ہی کی مخلوق ہیں، مگر شیطانی اسباب پر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر عرض حال کے لیے نہایت ہی عجیب و لطیف اور بلیغ پیرائے بیان اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھ کو مصیبت نے آ گھیرا ہے، اور تو مہربانوں میں سب سے مہربان ہے، اور جس نے اسے پکارا تو اللہ نے سنا اور قبول کیا، اور جو مال و متاع برباد ہوا اور جو اہل و عیال ہلاک ہوئے اللہ نے اس سے چند در چند اور زیادہ ان کو بخش دیے، اور صحت و تندرستی کے چشمے جاری کر دیے کہ غسل کر کے صحت یاب ہو جا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رحمت اس کا ذاتی وصف ہے، اور اہل بصیرت اور فرما بردار بندے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و عبودیت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ کہہ کر ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صابر پایا، وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری جانب رجوع ہونے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غمگسار باقی نہ رہا، تو وہ نیک بیوی ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہے کہ جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگواؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت امتحان ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب تو رفیق حیات کی انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ تھا، اور دوسری جانب قسم کو سچا اور پورا کرنے کا سوال۔
حضرت ایوب علیہ السلام سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفاداری کا صلہ یہ دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائیں اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو مارے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد باری کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے اس کا پانی پیا اور اس سے جسم کے باطنی حصے میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی قلع کما ہو گیا، اور اس طرح وہ صحت یاب ہو کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے مدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں کہ جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ سامعین گرامی، سفر حضرت ایوب علیہ السلام میں ہے کہ ابتلا سے نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں صبر و ضبط، استقلال و استقامت اور مصائب اور بلا میں شکر اور سپاس گزاری کے جو اسرار اور حکمتیں موجود ہیں وہ اہل بصیرت کے لیے درس عبرت ہیں۔ ان میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اسی نسبت سے وہ بلاؤں مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت و بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، مصائب میں سب سے زیادہ امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، جس کے بعد صالحین کا نمبر ہے اور پھر حسب مراتب اور درجات۔ انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، بس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ وجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوشحالی اور رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر رعونت و انانیت کارفرما نہیں ہے تو بہت آسان ہے، لیکن مصیبت و بلا، رنج و محن اور اسرت و تنگ حالی میں رضا بقضا رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لیے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس زبوں حالت میں ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے، اور وہ غیر متوقع طور پر بے غایت افضال و اکرام سے نوازا جاتا ہے اور دین اور دنیا دونوں میں کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس کے لیے روشن شہادت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ قنوطیت کفر کا شیوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت اور بلا محض گناہوں کی پاداش ہی میں وجود پذیر ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات آزمائش امتحان بن کر آتی ہے، اور صابر و شاکر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ اور زن و شوہر کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وسواس میں سب سے زیادہ قبیح وسوسہ کہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے وہ زن اور شوہر کے درمیان بدگمانی اور بغض و عداوت کا بیج بو دینا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکوکار اور وفادار ثابت ہو، اور اس وفا اور محبت کی قدر و منزلت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اس کے عزیز و قربہ تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں جس حسن وفا، اطاعت، ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیک بیوی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان عورت کو اس بیوی جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پھر یہ کہ عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین اور دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق رہتی ہے،
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ پاک کی بے حد و بے حساب رحمتیں ہوں حضرت ایوب علیہ السلام پر اور ان کی بیوی پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مسلمان مرد اور عورت کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد اور بے حساب۔ عزیزان گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے سلیم گیلانی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر اسی وقت اسی پروگرام میں اسی جگہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام ماہی سیاد